نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمیت رواہ مسلم۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد صرف مسجد کی حد تک یا کسی خاص جگہ سے ہی مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق وہ گھر جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جس میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہو۔ اس کی مثال ایک زندہ انسان کی سی ہے۔ اس کے برعکس وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو، اس گھر کی مثال ایک مردہ کی سی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے۔ لا يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ان دو گھروں میں بھی بہت فرق ہے، جن میں سے ایک میں اللہ کی یاد بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اور دوسرے وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی عین دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کوئی چیز انہیں منع نہیں کرتی، مانے نہیں ہوتی۔ اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کو یاد کیوں کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم کیوں رہتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کا خوف ہے ان کے دل کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کے امیدوار بھی ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ اپنے رزق میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو دل خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں وہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں ان کے گھر بھی اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں۔ عام طور پر گھروں میں دو طرح سے ذکر ہوتا ہے، ایک انفرادی ذکر اور ایک اجتماعی ذکر۔ انفرادی ذکر میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، اور اسی طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے کام کاج کرتے، لیٹتے جاگتے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا، خصوصاً وہ مسنون اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اور دوسری قسم اجتماعی ذکر کی ہے کہ کسی ایک گھر میں مختلف لوگ جمع ہو کر یا اہل خانہ ہی جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ اور اس سے مراد کسی خاص قسم کا وظیفے کا ورد ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، علم سیکھنے اور جاننے کے جو حلقات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ذکر اور اللہ ہی کی یاد کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں خاص طور پر ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذکر کرتی رہو، یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، یعنی ازواج مطہرات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن پاک اور حکمت کی باتوں کا ذکر کریں، یعنی انہیں آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور دوسروں کو سکھانے کا بھی انتظام فرمائیں۔ تو گویا ذکر کی مجالس سے مراد تسبیحات وغیرہ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور علم کی مجالس بھی ہیں، اور خصوصاً ایسے علم کی مجالس جن کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر تنبیہ فرمائی، تلقین فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی گھر میں ہوتے ہوئے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یا بال بچوں کی محبت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ دنیا کے مال اور یہ تمہارے بال بچے تمہیں اللہ کی یاد نہ بھلائیں۔ گویا گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے پھر ان نعمتوں کے دینے والے کو مت بھولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے باہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکون قلب اترتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، اور جس شخص کو اس کے برے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگرچہ اس حدیث میں گھروں سے مراد مساجد ہیں، یعنی اللہ کا گھر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ذکر کی یہ مجلسیں، علم کی یہ مجلسیں صرف مساجد تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر مدرسہ بن گیا، جگہ جگہ علمی مراکز کھل گئے، اور مسلمان ہونے کا مطلب تھا پڑھا لکھا ہونا، جاننے والا ہونا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہیے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ تو ذکر کی مجلسیں صرف تلاوت قرآن ہی کی مجلسیں نہیں، بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، وہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ علمی مذاکرہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف گھروں کے پاس سے گزرتے تو ان میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی۔ آپ مختلف لوگوں کے گھروں کو ان کے اندر کے قرآن پڑھنے والوں کی آوازوں سے پہچانا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک اور جگہ پر بھی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جو صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں، اور اگر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھوں جو عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکیلے ذکر کرنے کے علاوہ مل جل کر ذکر کرنا بھی باعث تسکین ہے، باعث رحمت ہے، اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ بنتا ہے۔